آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ڈائری، سب ہیڈنگ کشمیر جنت نظیر۔ کشمیر کو سینکڑوں سال سے جنت نظیر کہا جاتا تھا، یعنی جنت کا نمونہ۔ ایک فارسی شاعر نے جب کشمیر کو دیکھا تو اس نے کشمیر کے بارے میں یہ شعر کہا کہ اگر جنت زمین پر ہے تو وہ یہی کشمیر ہے۔ اگر فردوس بروئے زمین است، ہمی است او ہمی است او ہمی است۔ پچھلے زمانوں میں جبکہ کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا تھا، اس وقت کشمیر میں کشمیری عوام کی حکومت نہ تھی۔ پہلے یہاں مغلوں کا راج تھا، اس کے بعد یہاں انگریز حکومت کرنے لگے، اس کے بعد یہاں ڈوگرا راج کی حکومت قائم ہوئی۔ اس پوری مدت میں کشمیر ایک جنت نظیر خطہ بنا رہا۔ ساری دنیا کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ برصغیر ہند میں تاج محل اگر عمارتی حسن کا اعلیٰ نمونہ تھا تو کشمیر قدرتی حسن کا اعلیٰ نمونہ۔ اس تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کشمیر کو کشمیر بنانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں کہ وہاں نام نہاد طور پر کشمیری عوام کی حکومت ہو۔ سیاسی اقتدار دراصل ایک قسم کا سیاسی درد سر ہے۔ یہ سیاسی درد سر خواہ جس کے حصے میں آئے، کشمیر بدستور کشمیر رہے گا۔ کشمیر میں بسنے والے لوگوں کی اپنی تعمیری سرگرمیوں کے سوا کشمیر کی ترقی کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں ہر اس چیز کا ذکر ہے جو انسان کے لیے خیر کی حیثیت رکھتی ہے، مگر قرآن میں آزادی یا حریت کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آزادی محض ایک پرفریب لفظ ہے، اس کی کوئی حقیقی معنویت نہیں۔ اس کا واضح عملی ثبوت یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں تقریباً 60 مسلم ممالک ہیں جنہوں نے زبردست قربانی کے بعد آزادی کو حاصل کر لیا، مگر یہ تمام کے تمام ملک عملاً غیر آزاد بنے ہوئے ہیں۔ اس کی قریبی مثالیں پاکستان اور افغانستان اور بنگلہ دیش وغیرہ ہیں۔ ان مسلم ملکوں میں یہ ہوا کہ آزادی کی خارجی لڑائی آخر میں اقتدار کی باہمی لڑائی بن گئی۔ کشمیریوں کے لیے بھی یہی انجام مقدر ہے، یا تو وہ اپنی نام نہاد آزادی کی جنگ جاری رکھیں جس کا آخری انجام صرف یہ ہے کہ خارجی لڑائی داخلی لڑائی کی مہلک تر صورت اختیار کر لے، یا وہ اپنی موجودہ سیاسی لڑائی کو ختم کر کے اپنی ساری کوششوں کو تعمیر و ترقی کے کام میں لگا دیں۔ جولائی 2001 کے آخر میں ایک ہفتے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں تھا۔ یہ سفر ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی دعوت پر ہوا۔ وہ لوگ ہم کو سوئٹزرلینڈ کے مختلف مقامات پر لے گئے اور اس طرح ہم کو سوئٹزرلینڈ کے بیشتر حصے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ہماری ٹیم میں ایک 80 سالہ کشمیری خاتون بھی تھی۔ انہوں نے جب سوئٹزرلینڈ کے حسن کو دیکھا تو وہ بے اختیار رونے لگی۔ ان کی زبان سے نکلا کہ ہمارا کشمیر بھی ایسا ہی خوبصورت تھا، مگر آج وہ تباہ ہو چکا ہے۔ کشمیر کو کس نے تباہ کیا؟ کشمیر کی تباہی کی ذمہ دار کوئی حکومت نہیں۔ اس کی ذمہ داری تمام تر ان نادان لیڈروں پر ہے جنہوں نے اپنی پرجوش تحریر و تقریر سے کشمیری نوجوانوں کو بھڑکایا اور انہیں تباہ کن جنگجوئی کے راستے پر ڈال دیا۔ یہ لیڈر اگر کشمیری نوجوانوں کو تعلیم اور تعمیر کے راستے پر ڈالتے تو آج کشمیر شاید سوئٹزرلینڈ سے بھی بہتر ہوتا، مگر نااہل لیڈروں کی نااہل رہنمائی نے کشمیر کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے جس کی تلافی کے لیے شاید ایک صدی کی مدت بھی ناکافی ہو۔ ضرورت ہے کہ اب کشمیر کے عوام و خاص جنگجوئی کے راستے کو مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ پرامن تعمیر کے طریقے کو اختیار کر لیں۔ اگر کشمیر کے لوگ حقیقی فیصلے کے ساتھ اس تعمیری راستے کو اختیار کر لیں تو وہی وہ وقت ہوگا جبکہ کشمیر کی وادیوں میں ہر طرف یہ آواز سنائی دے گی، جاگ اٹھا کشمیر۔ سب ہیڈنگ اسلام کے نام پر غیر اسلام۔ افغانستان میں کمیونسٹ روس کے سیاسی غلبہ کے آخری زمانے میں نے افغانستان کا سفر کیا تھا۔ اس سفر میں نے دیکھا کہ افغانستان کی راجدھانی کابل مکمل طور پر محفوظ ہے، مگر طالبان کے دعوے کے مطابق ان کی اسلامی حکومت کے زمانے میں کابل کا بڑا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ افغانستان کے عوام آج جن مصیبتوں سے دوچار ہیں، ویسی مصیبتوں سے افغانی عوام اپنی پوری تاریخ میں کبھی دوچار نہیں ہوئے تھے۔ طالبان
روسی کمیونزم کو کفر بتاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ قرار دیتے ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ روسی کفر نے تو افغانستان کو صرف جزئی طور پر نقصان پہنچایا تھا، مگر طالبان کے اسلام نے افغانستان کو کلی طور پر تباہ کر دیا۔ یہ سب کچھ افغانستان میں اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے، مگر یہ اسلام کے نام پر اسلام کی نفی ہے، جس کی کوئی دوسری مثال شاید اسلام کی پوری تاریخ میں نہیں ملے گی۔ یہ طالبان کون ہے؟ وہ کچھ پرجوش اور غیر تربیت یافتہ نوجوانوں کا ایک مشتعل گروہ ہے۔ اس قسم کے لوگ جب کسی ملک کے اقتدار پر قابض ہو جائیں تو وہ صرف تخریب کاری کریں گے، ان سے کسی تعمیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ طالبان نے افغانستان میں سیاسی قبضہ حاصل کرنے کے بعد اب تک صرف منفی کارروائیاں کی ہیں۔ انہوں نے وہاں غالباً کوئی بھی مثبت کام نہیں کیا۔ طالبان کے اس خود ساختہ اسلامی ایڈیشن کی اس سیاہ فہرست میں ایک انتہائی افسوسناک اضافہ وہ ہے جس کا آغاز 1 مارچ 2001 کو ہوا۔ افغانی طالبان نے اپنے مذہبی چیف ملا محمد عمر کے حکم کے تحت ملک میں واقع گوتم بدھ کے منقولہ اور غیر منقولہ اسٹیچو کو ڈائنامائٹ اور بلڈوزر کے ذریعے توڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے اس عمل پر فخر ہے اور وہ یہ کام اسلامی تعلیم کے مطابق کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام بت پرستی کی اجازت نہیں دیتا۔ طالبان کا یہ عمل بلا شبہ ایک غیر اسلامی فعل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام بت پرستی کے خلاف ہے، مگر بت پرستی اور بت شکنی دونوں میں فرق ہے۔ قرآن میں یہ حکم تو دیا گیا ہے کہ بتوں کو نہ پوجو، مگر قرآن میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ بتوں کو توڑ ڈالو۔ اسلام کا طریقہ دلوں سے بت پرستی کو ختم کرنا ہے، نہ کہ پتھر کے مجسموں کو توڑ کر ختم کرنا۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں لیجئے۔ قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ نماز پڑھو، مگر قرآن میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جو لوگ نماز نہ پڑھیں ان کو مار ڈالو۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص نماز کے قرآنی حکم کو لے کر بے نمازیوں کو مارنے لگے تو وہ قرآنی حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، بلکہ وہ قرآن کے نام پر سرکشی ہوگی۔ اسی طرح قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہوں وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ اب اگر کچھ لوگ ایسا کریں کہ وہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو پکڑیں اور ان کا ہاتھ پاؤں توڑنے لگیں تو یہ قرآن کے نام پر ایک خود ساختہ عمل ہوگا جو ایک گناہ کا کام ہے، نہ کہ کوئی ثواب کا کام۔ یہی معاملہ بت پرستی کا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ حق تو ضرور ہے کہ وہ نرمی اور شفقت کے انداز میں بت پرستی کی روش کو چھوڑنے کی پرامن تبلیغ کرے، مگر کسی مسلمان کو یہ حق ہرگز نہیں کہ وہ اسلام کا نام لے کر بتوں کو توڑنے لگے۔ پہلا کام اگر اسلام کی تعمیل ہے تو دوسرا کام اسلام سے بغاوت اور سرکشی۔ یہاں یہ سوال ہے کہ فتح مکہ کے بعد کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو کیوں توڑا گیا؟ اصل یہ ہے کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ لمبی مدت تک کعبہ اپنے مقصد تعمیر کے مطابق اسی حال پر رہا۔ بعد کو وہاں کچھ مشرکین پیدا ہوئے۔ انہوں نے کعبہ پر قبضہ کر کے ناجائز طور پر اس کے اندر 360 بت رکھ دیے۔ یہ بت فتح مکہ تک باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ کیا کہ مکہ میں شرک کے خلاف تبلیغ کی، اور اس کے بعد جب مکہ کے تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور مکہ پر اہل اسلام کا غلبہ قائم ہو گیا تو پیغمبر اسلام کے حکم سے کعبے میں ظالمانہ طور پر رکھے ہوئے ان بتوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس روشنی میں دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بت شکنی کا معاملہ نہ تھا، بلکہ وہ کعبہ کی تطہیر کا معاملہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کعبے سے اہل شرک کے ناجائز قبضہ کو ختم کر کے دوبارہ اس کو توحید کے اصول پر قائم کر دیا جائے۔ اسی طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کچھ بتوں کو توڑ ڈالا، مگر اس واقعے سے بھی
یہ حکم اخذ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو ہر جگہ بتوں کو توڑنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ ایک استثنائی واقعہ ہے۔ جس طرح ان کے اپنے بیٹے کے ذبح پر آمادہ ہونا یا اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو غیر آباد صحرا میں تنہا چھوڑ دینا، حضرت ابراہیم کے ان واقعات کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے، نہ کہ عمومی اتباع کے لیے۔ حضرت ابراہیم کا کچھ بتوں کا توڑنا اگر کوئی عمومی حکم ہوتا تو ہر پیغمبر کے یہاں اس کی مثال ملتی، حالانکہ دوسرے پیغمبروں کے یہاں ایسی مثالیں موجود نہیں۔ خود حضرت ابراہیم نے صرف ایک بت خانہ کے کچھ بتوں کو توڑا تھا، نہ کہ علاقے کے تمام موجودہ بتوں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ عمومی مفہوم میں بت شکنی کا واقعہ نہیں ہے، وہ آپ کی لمبی دعوتی جدوجہد کی تکمیل پر تمام حجت کے ذیل کا ایک مخصوص واقعہ ہے، جس کو قرآن میں قید اعظام الانبیاء 57 کہا گیا ہے، نہ کہ کسر اصنام۔ یہ حضرت ابراہیم کی ایک انفرادی دعوتی تدبیر ہے، نہ کہ تمام اہل ایمان کے لیے عمومی طور پر قابل تقلید مثال۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور تابعین عرب سے نکل کر اطراف کے مختلف ملکوں میں پھیل گئے۔ وہاں انہوں نے بڑے پیمانے پر اسلام کی اشاعت کی، حتیٰ کہ بہت سے ملک پوری طرح اسلامی ملک بن گئے، مگر صحابہ و تابعین نے کسی بھی ملک میں بتوں یا مجسموں کو توڑنے کا عمل جاری نہیں کیا۔ ان کا نشانہ انسانی دلوں سے بتوں کو نکالنا تھا، نہ کہ خارج میں بنے ہوئے بتوں کو توڑنا۔ اس معاملے کی ایک مثال یہ ہے کہ دور اول کے یہ مسلمان مصر میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے پرامن دعوت کے ذریعے لوگوں کے عقیدہ کو بدلا، مگر انہوں نے وہاں کے قدیم بتوں کو نہیں توڑا۔ انہی میں سے ایک مشہور بت ابو الہول تھا۔ ابو الہول کا یہ عظیم بت قاہرہ سے باہر آج بھی ایک چٹان کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے خود اپنے ایک سفر کے دوران مصر کے اس بت ابو الہول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب اس معاملے میں افغانستان کی تاریخ کو دیکھیے۔ افغانستانی روایت کے مطابق افغانستان میں اسلام ابتدائی طور پر پیغمبر اسلام کے آخری زمانے میں ہی پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کے صحابی خالد بن ولید اور دوسرے مسلمان افغانستان میں داخل ہوئے۔ اس وقت افغانستان میں بدھ مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت تھی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ افغانستان میں اسلام کی اشاعت کا یہ پرامن عمل جاری رہا، یہاں تک کہ محمود غزنوی کے زمانے میں پورے افغانستان میں اسلام پھیل گیا۔ یہاں قابل لحاظ بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں جب اسلام افغانستان میں داخل ہوا، اس سے تقریباً 500 سال پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ افغانستان کے پہاڑوں میں جگہ جگہ گوتم بدھ کے مجسمے تراش کر کھڑے کر دیے گئے تھے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، افغانستان میں اسلام کے داخل ہونے سے پہلے وہاں بدھ مذہب کے ماننے والے لوگ آباد تھے۔ بعد کو ان میں سے بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بدھا کے یہ سنگی مجسمے اسی قبل از اسلام دور کی یادگار ہیں۔ افغانستان کے پہاڑوں میں بننے والے یہ مجسمے جس طرح اسلام سے پہلے سینکڑوں سال تک محفوظ طور پر موجود تھے، اسی طرح وہ اسلام کے بعد بھی 1000 سال سے زیادہ لمبی مدت تک بدستور محفوظ حالت میں موجود رہے، حتیٰ کہ بدنام بت شکن سلطان محمود نے بھی افغانستان کے ان مجسموں کو نہیں توڑا۔ یہ صرف طالبان کے خود ساختہ حالیہ اسلامی دور کی بات ہے کہ ان مجسموں یا بتوں کو غیر اسلامی قرار دے کر انہیں توڑا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اسلام کی تعلیم سے زیادہ واقف ہیں؟ اسلام کی جس تعلیم کا علم پیغمبر اسلام کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور اسی طرح بعد کے اہل اسلام کو نہ تھا، اس کا علم طالبان کو کیسے ہو گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان بت شکنی کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ عملاً اسلام شکنی کی ایک صورت ہے۔ یہ عمل صرف اسلام کو بدنام کرنے والا ہے، اس سے اسلام کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ 14 مارچ 2001 کو روہیل کھنڈ یونیورسٹی میں راکم الحروف کی ایک تقریر تھی۔ اس تقریر کا موضوع تھا اسلام اینڈ پیس۔
تقریر کے بعد جو سوالات ہوئے ان میں سے ایک سوال افغانی طالبان کے موجودہ عمل سے بھی تھا۔ سب ہیڈنگ: معاملے کے چند مزید پہلو۔ نمبر 1، اسلام مختلف مذاہب کے درمیان رواداری کے اصول کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن میں مکی دور میں یہ آیات اتاری گئیں کہ یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اسلام کے اس اصول کو اگر ایک فارمولہ کی صورت دے دی جائے تو وہ مختصر طور پر یہ ہوگا کہ ایک کی پیروی کرو اور سب کا احترام کرو۔ نمبر 2، اس اسلامی اصول کی عملی مثالیں اسلام کی پوری تاریخ میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا۔ اس وقت اسلامی غلبہ اور فلسطین کی مسیحی قوم کے درمیان جو معاہدہ طے پایا اور جس پر خلیفہ دوم نے دستخط کیے، اس وقت اسلامی خلیفہ اور فلسطین کی مسیحی قوم کے درمیان جو معاہدہ طے پایا اور جس پر خلیفہ دوم نے دستخط کیے، اس میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا کہ مسیحیوں کے چرچ اور چرچ میں رکھے ہوئے مسیح اور مریم کے مجسمے اور ان کے عقیدے کے مطابق صلیب کو علی حالہ باقی رکھا جائے گا۔ مذہبی رواداری کے اسی اصول پر اسلام کی پوری تاریخ میں عمل ہوتا رہا ہے۔ پچھلی صدیوں میں اسلام کی غیر معمولی اشاعت کا ایک خاص سبب یہی ہے۔ کچھ مسلم بادشاہوں نے بعض اوقات کسی بت کو توڑا، مگر یہ استثنائی واقعات ہیں اور وہ ان مسلم بادشاہوں کے اپنے سیاسی مفاد کے تحت پیش آئے، نہ کہ اسلام کی کسی تعلیم کے تحت۔ نمبر 3، افغانستان میں گوتم بدھ کی جو مورتیاں یا مجسمے پہاڑی پتھر کو تراش کر بنائے گئے ہیں، ان کی حیثیت قدیم زمانے میں جو بھی رہی ہو، مگر 2000 سال کی لمبی مدت گزرنے کے بعد ان کی حیثیت تاریخی یادگار کی ہو چکی ہے۔ اب وہ کسی مخصوص گروہ کی ملکیت نہیں ہے، اب ان کی حیثیت عالمی تاریخی ورثے کی ہے۔ وہ انسانیت کا مشترکہ اثاثہ ہیں۔ ایسی حالت میں خود اسلام کا اصول یہ ہے کہ اس کو انفرادی یا ملکی دائرے سے نکال کر عالمی دائرے کی چیز قرار دیا جائے۔ مثال کے طور پر یروشلم کی مسجد اقصیٰ کو لیجئے۔ مسلمان اس مسجد کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس دعوے کی منطقی بنیاد بھی یہی ہے۔ جیسے کہ معلوم ہے، یروشلم کی مسجد اقصیٰ عین اس مقام پر بنائی گئی ہے جہاں اسرائیلی پیغمبر اور بادشاہ سلیمان بن داؤد نے یہودی عبادت خانہ ہیکل تعمیر کیا تھا، جو بنو امیہ کے زمانے میں اسی مقام پر موجودہ مسجد اقصیٰ بھی تعمیر کی گئی۔ اس معاملے کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کے 13ویں سال خدائی انتظام کے تحت مدینے سے یروشلم کا سفر کیا۔ خدا نے اپنی لامحدود قدرت کے تحت پوری تاریخ کے تمام پیغمبروں کو یہاں اکٹھا کیا۔ ان تمام پیغمبروں نے پیغمبر اسلام کی امامت میں یہاں باجماعت نماز ادا کی۔ مسلم عقیدہ کے مطابق اس کے بعد یہ مقام صرف یہودیوں کا مقدس مقام نہ رہا، بلکہ وہ تمام مذاہب بشمول اسلام کا مشترک مذہبی مقام بن گیا۔ مسلمان اپنے اسی عقیدہ کی بنیاد پر یروشلم کی مسجد اقصیٰ کی تولید کے دعویٰ دار ہیں۔ اگر اس اصول کو نہ مانا جائے تو مسجد اقصیٰ یا اس کی جگہ صرف یہودیوں کی ملکیت قرار پائے گی۔ اس میں مسلمانوں کا حصہ تسلیم کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہی معاملہ افغانستان کے ان مجسموں کا ہے جو قدیم زمانے میں افغانستان کے پہاڑوں میں بنائے گئے تھے۔ 2000 سال پہلے جب وہ بنائے گئے، اس وقت وہ افغانستان کی ملکیت ہو سکتے تھے، مگر لمبی تاریخ گزرنے کے بعد اب وہ بین الاقوامی ورثے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب وہ تاریخ انسانی کا حصہ ہیں، نہ کہ محدود طور پر ایک ملک کی ذاتی جائیداد کا حصہ۔ اب افغانستان کی کسی حکومت کو یہ حق نہیں کہ وہ عالمی برادری کو نظر انداز کر کے بطور خود ان کے بارے میں یک طرفہ فیصلہ کر لے۔ افغانستان کی کسی حکومت کو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی حق دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ جو ملک چاہے وہ ان کو اٹھا کر اپنے یہاں لے جائے۔ مگر تاریخی اہمیت کے ان مجسموں کو
پر بات کرنے کا حق کسی مقامی حکومت کو ہرگز نہیں۔ طالبان کی حکومت ان مجسموں کو فروخت بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ طالبان کے عقیدے کے مطابق جن مجسموں کو اپنے ملک میں رکھنا جائز نہ ہو، ان کو فروخت کرنا بھی یقینی طور پر جائز نہ ہوگا۔ نمبر 4، اسلام کی ایک تعلیم یہ ہے کہ مسلمان کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس کا نتیجہ خود ان کی طرف بری شکل میں لوٹنے والا ہو۔ مثال کے طور پر قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو تم گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالی دینے لگیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے نزدیک کوئی کام اگر بظاہر درست ہو تب بھی وہ اس وقت نہیں کیا جائے گا جبکہ آخر کار اس کا نتیجہ خود مسلمانوں کے خلاف نکلنے والا ہو۔ اس اصول کی روشنی میں دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ طالبان کا موجودہ اقدام سراسر قرآنی تعلیم کے خلاف ہے، کیونکہ ایک مسلم ملک اگر اپنے حدود میں واقع ایسے تاریخی موارد اور آثار کو تباہ کرے جن سے دوسری قوموں کے جذبات وابستہ ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی اپنے ملک میں مسلمانوں کے تاریخی آثار کو تباہ کرنے لگیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کا یہ اقدام خود مسلمانوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ یہ بات اب مستقبل کے اندیشے کی نہیں رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ مارچ 2001 کے شروع میں جب میڈیا میں یہ خبریں آئیں کہ افغانستان میں گوتم بدھ کے قدیم مجسموں کو تباہ کیا جا رہا ہے تو اس کے خلاف ساری دنیا میں شدید رد عمل کا اظہار کیا جانے لگا۔ شدید رد عمل کے انہی واقعات میں سے ایک وہ بھی تھا جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دہلی کے انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے صفحہ اول پر ایک رپورٹ اس عنوان کے تحت شائع ہوئی ہے: کلچرل کارنیج اسٹریمز انڈیا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک انتہا پسند ہندو نے افغانستان کی ان خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی کی پسند یا ناپسند کا معاملہ نہیں، اس وقت کیا ہوگا جبکہ غیر مسلم ملک اپنے یہاں مسلم تاریخی یادگاروں کو تباہ کرنے لگیں۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ غلبہ حاصل کرنے کے بعد فوراً آپ نے صلح کی پالیسی اختیار کی، جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ الصلح الخیر، سورہ النساء آیت نمبر 128۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ غلبہ حاصل کرنے کے بعد فوراً تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے اور تعمیر کا کام امن کے ماحول کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ابتدائی اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد فوراً ایک ڈکلیریشن جاری کیا جو صحیفہ مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس ڈکلیریشن میں آپ نے یہود کو برابر کا درجہ دے کر ان سے نزاع کو ختم کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ اسی طرح آپ نے حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ سے نا جنگ معاہدہ کر لیا، اگرچہ یہ معاہدہ صرف اسی وقت ممکن ہوا جبکہ آپ نے فریق مخالف کی شرطوں کو یک طرفہ طور پر مان لیا۔ اسی طرح آپ نے عرب کے مختلف مقامات پر بسے ہوئے قبائل سے امن کا معاہدہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ چند سالوں میں تمام عرب قبائل معاہدات امن کے تحت آ گئے، وغیرہ۔ طالبان اپنے اعلان کے مطابق افغانستان میں اسلام کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کی پالیسی پیغمبر اسلام کی مذکورہ پالیسی کے سرتاسر خلاف ہے۔ افغانستان میں غلبہ پانے کے لیے پہلے وہ خود افغانستان کے قبائل سے لڑتے رہے، پھر جب انہیں افغانستان کے 90% رقبہ پر غلبہ حاصل ہو گیا تو انہوں نے ایسی انتہا پسندانہ پالیسی اختیار کی جس کے نتیجے میں تمام ملکوں سے ان کی نزاع شروع ہو گئی۔ ان کے اس متشددانہ پالیسی کی آخری مثال وہ ہے جو گوتم بدھ کے تاریخی مجسموں کو توڑنے کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ افغانستان کے طالبان کے پاس صرف جوش کا سرمایہ ہے، ہوش کے سرمایے سے وہ تقریباً خالی ہیں۔ اگر وہ باہوش اور دانش مند ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ موجودہ زمانے میں بیشتر قومیں صحیح یا غلط طور پر مسلمان کی حریف بن چکی ہیں۔ کسی نہ کسی سبب سے ہر قوم کو مسلمانوں سے شکایت ہے۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی،
وغیرہ، ہر ایک کسی نہ کسی سبب سے اپنے دل میں مسلمانوں کے خلاف منفی جذبات لیے ہوئے ہے۔ نفرت کی اس عمومی فضا میں غالباً ایک ہی قابل ذکر استثناء باقی رہ گیا تھا، اور وہ بدھ فرقے کا تھا۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ بدھوں کو مسلمانوں سے کوئی قابل ذکر شکایت نہیں تھی، مگر مارچ 2001 میں جب افغانستان میں گوتم بدھ کے مجسموں کو توڑا گیا تو ساری دنیا کے بدھ مسلمانوں سے اور نتیجتاً خود اسلام سے متنفر ہو گئے۔ طالبان کی اس ناعاقبت اندیشانہ پالیسی نے اسلام یا مسلمانوں کو مثبت طور پر تو کچھ نہیں دیا، مگر اس کا منفی نقصان اتنا زیادہ ہے جس کو شاید لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ نمبر 6، یہ عقل اور فطرت کا ایک معمول اصول ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے دوسروں کے درمیان اپنی بدنامی کا اندیشہ ہو۔ یہی خود اسلام کا اصول بھی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں کئی اقدامات صرف اس لیے نہیں کیے کہ ان میں اسلام کی بدنامی کا اندیشہ تھا۔ مثلا مدینہ کے لیڈر عبداللہ بن ابی جیسے ثابت شدہ مجرم کو آپ نے صرف اس لیے کوئی سزا نہ دی کہ اس سے لوگوں کے جذبات بھڑکیں گے اور پھر اسلام لوگوں کے درمیان بدنام ہو جائے گا۔ اس اصول کی روشنی میں دیکھا جائے تب بھی طالبان کا موجودہ رویہ سراسر غیر اسلامی ہے، کیونکہ تاریخی آثار کے بارے میں جدید دنیا انتہائی حد تک حساس ہو گئی ہے۔ آج کے لوگ تاریخی آثار کو مشترک عالمی ورثہ سمجھتے ہیں۔ آج کا انسان ایسے لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہے جو تاریخی آثار کی حفاظت نہ کریں بلکہ ان کو تباہ کرنے کے در پہ ہو جائیں۔ موجودہ زمانے میں تاریخی آثار کے بارے میں لوگوں کی حساسیت کا ایک خاص علمی سبب یہ بھی ہے۔ اصل یہ ہے کہ سائنسی دور سے پہلے قدیم زمانے میں کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے صرف یہ کافی تھا کہ اس کے حق میں ایک تمثیل بیان کر دی جائے۔ کوئی فرضی قصہ یا پر اسرار کہانی بھی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی۔ قدیم زمانے میں مزعومات اور مسلمات میں فرق کرنے کا رواج نہ تھا، مگر جدید زمانے میں سائنسی طرز فکر کے ظہور نے اس معاملے کو یکسر بدل دیا ہے۔ اب تمثیل یا فرضی کہانی علمی اعتبار سے غیر مستند قرار پا چکے ہیں۔ اب صرف وہ چیز قابل اعتبار ہے جو اپنا کوئی حقیقی وجود رکھتی ہو۔ اس نئے نقطہ نظر کی بنا پر خارجی تاریخی شواہد کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ تاریخ شواہد کو تاریخ کے بارے میں معلومات کا مستند ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نئے ذہن کے نزدیک تاریخی یادگاروں کو تباہ کرنا تاریخ کے مستند ذرائع کو تباہ کرنے کے ہم معنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے لوگ کسی بھی قیمت پر اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ تاریخی شواہد کو تباہ کر دیا جائے۔ اس نئے نظریے نے عقیدے کو تاریخ سے الگ کر دیا ہے۔ چنانچہ افغانستان میں واقع ان قدیم مجسموں کو اب صرف مذہبی عقیدے کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ انہیں تاریخ کے سنگی شواہد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ افغانستان کے موجودہ واقعات پر عالمی برادری کے شدید رد عمل کا اصل سبب یہی جدید تاریخی ذوق ہے۔ جدید میڈیا نے اس معاملے کی سنگینی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ چنانچہ افغانستان کی حکومت نے جیسے ہی گوتم بدھ کے قدیم مجسمے کو توڑنے کا آغاز کیا، فوراً ہی میڈیا کے ذریعے اس کی خبریں ساری دنیا میں پہنچ گئی، اور عین اسی دن سے تمام دنیا میں طالبان کے اس فعل کی شدید مذمت کی جانے لگی۔ افغانی طالبان اپنے اس کام کو اگر اپنی قوم یا اپنے قبیلے کے نام پر کر رہے ہوتے تو ان کے اس فعل سے خود طالبان یا ان کا قبیلہ بدنام ہوتا، مگر انہوں نے اس کام کو اسلام اور شریعت اسلام کے نام پر سر انجام دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طالبان کا یہ فعل اسلام کے ساتھ منسوب کیا جانے لگا۔ لوگ اسلام کے خلاف شدید جذبات کا اظہار کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ اسلام اگر یہی ہے تو وہ وحشیت اور بربریت کا مذہب ہے۔ آج کی مہذب سوسائٹی کے لیے اسلام قابل قبول نہیں۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ طالبان کے بلڈوزر بظاہر پتھر کے مجسموں کو بلڈوزر کر رہے ہیں، مگر اپنے نتیجے کے اعتبار سے وہ خود اسلام کی تصویر کو بلڈوزر کرنے کے ذمہ دار ہیں۔
نمبر 7، نئی دہلی کے انگریزی ہفت روزہ آرگنائزر کے شمارہ 11 مارچ 2001 میں ایک مضمون چھپا ہے۔ اس کا تعلق افغانستان میں گوتم بدھ کی مورتیوں کو توڑنے سے ہے۔ اس کے مضمون نگار شیام کھوسلا ہیں۔ اس کا عنوان ہے اسلامی بنیاد پرستی، ایک تہذیبی خطرہ۔ مضمون نگار نے افغانستان میں بدھا کے اسٹیچو کو توڑنے کے عمل کو وحشیانہ فعل قرار دیا ہے۔ ہمیں اس پر پورا اتفاق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستانی طالبان کے اس تخریبی عمل کو کسی بھی زاویے سے درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کے اس فعل کی جتنی بھی زیادہ مذمت کی جائے وہ یقینی طور پر جائز ہوگی، مگر مذکورہ مضمون نگار نے اسی کے ساتھ اپنے اس مضمون کو یہ کہا کہ انہوں نے افغانی طالبان کے اس فعل کو اسلام کی تعلیمات سے جوڑا ہے۔ ان کی یہ دوسری رائے یقینی طور پر غلط ہے۔ کوئی بھی صاحب علم اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ملا عمر کا یہ کہنا کہ ان کا یہ حکم اسلامی شریعت کے عین مطابق ہے، اگر ایسا ہے تو کوئی شخص کس طرح ہوش و حواس کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسلام رواداری کی تعلیم دیتا ہے؟ میں کہوں گا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اس کو جاننے کا ماخذ ملا عمر کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے ماخذ قرآن اور سنت ہیں۔ جو شخص بھی اسلام کو جاننا چاہے اس پر لازم ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں میں فرق کرے۔ ٹھیک اسی طرح ہندوستانی ڈیموکریسی اور لالو رابڑی کے سیاسی نمونہ اور ڈیموکریسی میں فرق کیا جاتا ہے۔ اس فرق کے بغیر نہ اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہندوستانی جمہوریت یا ہندوستانی دستور کو۔ اسلام کا نظریاتی ماخذ قرآن اور سنت ہے۔ قرآن اور سنت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی یا بین انسانی تعلقات کو صلح اور امن اور باہمی معاہدوں کی بنیاد پر استوار کیا جانا چاہیے۔ اسلام کا یہ ایک مستقل اصول ہے کہ بین الاقوامی معاملات میں مسلمانوں کو بھی انہی روایات کا پابند ہونا چاہیے جو مختلف قوموں کے درمیان باہمی اتفاق سے رائج ہو گئی ہیں۔ بین الاقوامی معاملات میں یک طرفہ طور پر کوئی آزادانہ روش اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے درست نہیں۔ جہاں تک اسلام کے مستند عملی نمونے کا سوال ہے تو اسلام میں مستند عملی نمونے کی حیثیت صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی ہے، اور پھر اصحاب رسول خاص طور پر خلفائے راشدین کی دور اول کے ان نمونوں کے بعد کسی بھی دوسرے مسلمان یا مسلم گروہ کو مستند نمونے کی حیثیت حاصل نہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے، خلیفہ عمر پیغمبر اسلام کے ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ پیغمبر اسلام کے بعد ان کو دوسرے خلیفہ راشد کی حیثیت حاصل ہے۔ خلیفہ عمر کے زمانے میں اسلام کے اثرات مختلف ملکوں تک پہنچے، جیسے شام، فلسطین اور مصر وغیرہ۔ چونکہ اس زمانے میں ساری دنیا میں بت پرستی کا رواج تھا، اس لیے ان مفتوحہ ملکوں میں کثرت سے بت اور مجسمے موجود تھے جو قبل از اسلام دور سے چلے آ رہے تھے۔ تاہم خلیفہ عمر نے ان موجودہ مجسموں کو تباہ کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں واقع گوتم بدھ کے قدیم مجسموں کو طالبان کے چیف ملا عمر کے حکم سے توڑا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کا سچا نمائندہ کون ہے؟ دور اول کے خلیفہ عمر یا جدید افغانستان کے ملا عمر؟ طالبان کے مذکورہ قابل مذمت اقدام کے بعد راکم الحروف نے ایک مشترک اخباری بیان پر دستخط کیے تھے۔ یہ بیان اخباروں میں چھپ چکا ہے۔ اس بیان کو اس آرٹیکل کے خاتمے پر نقل کیا جاتا ہے۔ یہ بات تکلیف دہ ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے تاریخی اور مذہبی اہمیت کے حامل مجسموں کو ڈھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاریخی آثار پوری بنی نوع انسانیت کا ورثہ ہیں۔ ان کا تعلق خاص کسی حکومت، علاقے یا عوام سے نہیں۔ مذہبی عبادت گاہوں اور دینی شخصیتوں کے مجسموں کو ڈھانا بالکل غیر اسلامی اور غیر ضروری عمل ہے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کریں۔ اسلام ہمیں کسی بھی فرقے کی مذہبی جگہوں کو منہدم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر افغانستان سے آنے والی اطلاعات درست ہیں تو ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں،
اور طالبان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے عمل سے باز آ جائے جو کہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔